غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق بن زیاد کو 5000 نفری کی کمک مل گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کمک پہنچنے تک اس کے انتظار میں اس کی بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو ہمیں سے باہر آ کر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوا کر کہتا کہ ابھی 2 سوار سمندر کی طرف دوڑاؤ اور مجھے جگا کر بتاؤ کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ دن میں وہ ایک بار ساحل پر جا پہنچتا، اس اونچی چٹان پر چڑھ جاتا جس کا نام جبل الطارق رکھ دیا گیا تھا۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سمندر کی وسعت پر نظریں دوڑاتا اور جب اسے کمک کے جہاز آتے نظر نہ آتے تو اس کی ہر بات اور ہر حرکت سے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے سالار اسے کہتے تھے کہ کمک کو اتنی دور سے آتے بہت دن لگیں گے، میں جانتا ہوں کمک اتنی جلدی کیوں نہیں آ رہی۔ طارق کئی بار یہی ایک بات کہہ چکا تھا۔ امیر افریقہ نے قاصد کو خلیفہ کی طرف دمشق بھیج دیا ہوگا اور اس سے کمک کی درخواست کی ہوگی۔ دمشق سے کمک آتے 3 نئے چاند طلوع ہوں گے۔ بوڑھے اور جوان میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا، موسیٰ بن نصیر بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب ہر کام آرام آرام سے کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا۔ شام اور عرب سے کمک منگوانے میں کیا دانش مندی تھی، بربر مار تو نہیں گئے تھے۔ صرف اعلان کر دیا جاتا کہ ابن زیاد کو سمندر پار کمک کی ضرورت ہے، ایک ہی دن میں 1000 بربر موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچ جاتے۔ طارق کمک کے انتظار میں دانت پیس رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لشکر کو ٹریننگ بھی دے رہا تھا۔ ٹریننگ میں وہ زیادہ توجہ گھوڑ سواری پر دے رہا تھا، یہ اس لیے کہ اس نے تھیوڈومیر سے لڑائی کے دوران بار بار اعلان کرایا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے۔ اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ سینکڑوں گھوڑے ہاتھ آئے تھے۔ طارق نے اتنے ہی پیادے منتخب کر کے یہ گھوڑے انہیں دے دیے تھے اور سالار کی لڑائی کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ وہ نچلا اور بیکار بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی بے چین کر رہا تھا کہ اندلس جرنیل تھیوڈومیر جو شکست کھا کر بھاگ گیا ہے وہ کہیں جا کر بیٹھ نہیں گیا ہوگا اور وہ طارق کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا بلکہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اور حملہ آوروں کو اندلس سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ طارق کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ اندلس کا بادشاہ راڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت فرد کرنے گیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد اس کی غیر حاضری سے اتنی زیادہ دوری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر اندلس کا کچھ نظام توڑ کر مزید علاقے پر قبضہ کر لے اور اس ملک کی کچھ اور فوج کو تباہ کر دے۔ آخر کمک آ گئی۔ طارق نے 5000 نفری کی اس کمک کو صرف ایک رات آرام کی مہلت دی اور اگلی صبح کوچ کر گیا۔ اس نے جولین سے معلوم کیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا جس نے فلورنڈا سے وعدہ کیا تھا کہ راڈرک کا سر کاٹ کر لائے گا۔ طارق نے اسے 2 آدمی دے دیے تھے جو دور آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھ آتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ اس کی نفری کتنی ہے اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے۔ آگے ایک قلعہ بند مقام کا ٹیچا تھا۔ قلعہ مضبوط تھا۔ تھیوڈومیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعے میں موجود تھی جس سے قلعے میں نفری زیادہ ہو گئی تھی اور قلعہ دار ہوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعے کو کمزور کر دیا تھا۔ بربروں نے ان پر دہشت طاری کر دی تھی۔ شکست خوردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی کبھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور بزدل تھا، وہ دشمن کو طاقتور اور دہشت ناک کہا کرتا ہے۔ تھیوڈومیر کی اس نفری نے قلعے میں داخل ہوتے ہی واویلا بپا کر دیا تھا۔ یہ تو انسانوں کے روپ میں جن ہیں، بھوت ہیں، اپنی جانوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا، پھر معلوم نہیں کہاں سے اور کتنے ہی گھوڑ سوار ہمارے پیچھے سے آ گئے۔ ہم پر تیر آسمان سے برسے تھے، ایک تیر ہمارے ایک آدمی کو لے لیتا تھا، وہ تعداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں تھے اور ان کے نعرے جیسے گٹائیں گرج رہی ہوں۔ یہ دہشت قلعے کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں دعائیں سنائی دینے لگیں کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں۔
یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ مثلاً لین پول لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور جفاکش تھے اور جان نثار بھی تھے۔ ان کی کمان ایک ایسے سپاہ سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرو کہتی ہے۔ جنگی طاقت، بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو اندلسیوں کے پاس تھی، لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ اندلس کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ مسلمان اللہ کے حکم سے اور اندلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان نعرے لگاتے تھے تو اللہ کی تکبیر کا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نعرے مسلمانوں کی روحوں کی گہرائیوں سے نکلتے تھے۔ ان نعروں میں جو دہشت ناک گرج تھی وہ اللہ کے نام کی تھی۔ اندلسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندلسی کا زندہ باد تھا۔ یہ ایک بے جان نعرہ تھا، یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے حالی تھا۔ کارٹیجا سرسبز و شاداب علاقے میں تھا، ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ صبح کا اجالا بھی پوری طرح نکھرا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلا پھاڑ کر کہا، وہ آ گئے۔ پھر یہ آواز قلعہ بند فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی، اور پھر اس آواز نے ساری آبادی میں افراتفری اور نفسا نفسی بپا کر دی۔ قلعہ دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا۔ اس نے تھیوڈومیر جیسے تجربہ کار جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر نے کچھ دیر اس قلعے میں بھی قیام کیا تھا اور قلعہ دار کو لڑائی کے حالات سنائے تھے، اور ایسے انداز سے سنائے تھے کہ قلعہ دار پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعہ دار کے سر پر آ گیا تھا۔ قلعے کے دروازے پکے بند کر دو، اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا، اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو۔ دیوار پر تیر انداز اور برچھیاں پھینکنے والے پہنچ گئے۔ دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرف بہت سی نفری کھڑی ہو گئی۔ مسلمان فوج بڑی تیزی سے آ گئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی۔ طارق بن زیاد نے اندلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو۔ اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر خود دروازے کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حقدار بنو گے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے۔ آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے۔ تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیوار سے آواز آئی، ہمت کرو اور دروازے خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اپنے متعلق ٹھیک کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ قلعہ توڑ دو، اس نے حکم دیا۔ مسلمان قلعہ توڑنے کا مطلب سمجھتے تھے۔ ایک جیش کلہاڑے اور ہتھوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا۔ اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں اور برچھیاں آنے لگیں، لیکن بربر تیروں اور برچھیوں کو ہاتھ میں لانے والے نہیں تھے۔ بربر تیر انداز دستہ دروازے توڑنے والے جیش کے پیچھے تھا۔ ان کی کمانیں بڑی سخت تھیں، جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی زیادہ طاقت کی ضرورت تھی۔ ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے زیادہ اندر چلے جاتے تھے۔ ان تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر کھڑے تیر اندازوں اور برچھیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ 2-3 تیر انداز اوپر سے نیچے گرے، باقی سب نے سر نیچے کر لیے۔ قلعے کے 4 دروازے تھے، چاروں پر بربروں نے ہلا بول دیا تھا۔ انہیں جیسے تیروں کی پرواہ تھی نہ برچھیوں کی۔ دروازوں پر کلہاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑنے لگیں۔ یہ انتہائی دلیرانہ کارروائی تھی۔ قلعے یوں فتح نہیں کیے جاتے، کیونکہ کوئی سپاہ سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا تھا، لیکن طارق بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشت ناک خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹال جاتے ہیں۔ طارق کی اصل قوت کچھ اور تھی۔ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ 2 مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی، بشرطے کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 100 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ طارق بن زیاد ان ہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی۔ وہ کارٹیجا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا۔ ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعہ دار نے جلدی ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا
کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کے جان و مال اور عزت و ابرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ لوگوں میں تو بگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ طارق کے حکم نے فرار کے راستے بند کر دیے، اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو نہتا کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو۔ طارق نے اپنے حکم میں کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے۔ کسی گھر سے کوئی اندلسی فوجی برآمد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و متاع مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ کارٹیجا کی تمام فوج کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں رکھا گیا۔